بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرآنی مناظر کا 12واں حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ کے رسول کو اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا حال دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ وہ اس سے چھپ جائیں، یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کی ناشکری اور خدا فراموشی کا منظر دیکھیں کہ اگر اللہ انسان کو اپنے کسی فضل سے نوازتا ہے پھر اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے تو مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی تکلیف کے بعد اس کو خوشحالی سے نوازتا ہے تو کہتا ہے میری مصیبتیں دفع ہو گئیں، اور وہ اترانے والا بن جاتا ہے۔ حضرت نوح کی دعوت کے کچھ مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہارے لیے ایک نذیر مبین ہو کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سربراہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تم کو بس اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور تمہاری پیروی کرنے والوں میں بھی ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر کے ذلیل لوگ ہیں، اور ہم تم لوگوں کے لیے اپنے مقابل کوئی خاص امتیاز بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو تم کو بالکل جھوٹا خیال کر رہے ہیں۔ نوح نے کہا کہ اے میرے ہم قوموں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور پھر اس نے خاص رحمت سے مجھے نوازا ہے، اور وہ تم سے پوشیدہ رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اے میرے ہم قوموں، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا طالب نہیں، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو تو ہرگز دھتکارنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے میرے ہم قوموں، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو خدا کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم لوگ اس پہلو پر سوچتے نہیں، تم لوگ اس پہلو پر دھیان نہیں کرتے، اور میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ وہ بولے اے نوح، میں یہ سب کروں گا تو ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ بولے اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کر لی۔ وہ بولے اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ چیز جس کی بار بار دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا کہ اس کو تو تم پر اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں تب بھی اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اگر اللہ تم کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس سے آزردہ خاطر نہ ہو، تم کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، اور ان ظالموں کے سلسلے میں اب ہم سے کچھ نہ کہنا، یہ تو اب غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ نوح کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے بڑوں کی کوئی جماعت ان کے پاس سے گزرتی تو ان کا مذاق اڑاتی۔ نوح ان کو جواب دیتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو اسی طرح ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ نوح ان کو جواب دیتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو یاد رکھو اسی طرح ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جلد ہی تم جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر عذاب آتا ہے، اور ان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا۔ اللہ نے نوح سے کہا کہ ہر چیز میں سے نر و مادہ دونوں کو اور اپنے ایمان والے اہل و عیال کو اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا لو۔ ایمان والے تھوڑے ہی تھے۔ نوح نے ان سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے، میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں کی اٹھتی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی،
اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو اس سے الگ تھا آواز دی کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ نہ دے۔ وہ بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر صرف وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی اتار دیا گیا اور فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا لگی، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے خداوند، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ پکا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے۔ مجھ سے اس چیز کے لیے درخواست نہ کرو جس کے سلسلے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہو، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں نہ بنو۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی کسی چیز کی درخواست کروں، اگر تو میری مغفرت نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، اپنے اوپر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی، اور ایسی امتیں بھی ہوں گی جن کو ہم بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک عذاب دردناک عذاب پکڑے گا۔ قوم نوح کے انجام کے بعد قوم عاد کا انجام دیکھیں کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ اس نے ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو بس اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب خوب اپنا ابر کرم برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافے پر اضافہ فرمائے گا۔ تم مجرمانہ روگردانی کی روش اختیار نہ کرو۔ قوم کے لوگ بولے کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم ہرگز تمہارے ماننے والے نہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اس کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ اور جب اللہ کا عذاب آ دھمکا تو اللہ نے ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو نہایت ہی سخت عذاب سے بچا لیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا انجام دیکھیں کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ وہ بولے کہ صالح، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ قوم کے لوگ بولے کہ صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے یہاں بڑی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے؟ ہم تمہاری دعوت کے سلسلے میں سخت الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ اس نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، اس کو چھوڑو، یہ اللہ کی زمین میں چرے چگے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ ایک قریب عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ تب اس نے کہا کہ اب 3 دن اور اپنی بستی میں رس بس لو۔ اللہ نے صالح کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو خدا کی ڈانٹ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں زمین سے چمٹے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا انجام دیکھیں۔ فرمایا کہ ابراہیم کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم نے دل میں حیرت سے کہا کہ سلام؟ پھر دیر نہیں لگی کہ اس نے ان کے آگے بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ابراہیم کو اچنبھا ہوا اور ایک خدشہ محسوس کیا۔ وہ بولے تم اندیشہ نہ کرو، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی پاس کھڑی تھی، وہ ہنسی۔ اللہ نے ان کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی کہ ہائے شامت، کیا اب میں بچہ جنوں گی؟ میں بڑھیا اور میرے شوہر بوڑھے، عجیب بات۔ انہوں نے کہا خدا کی بات پر کیسا تعجب،
اللہ کی رحمت اور برکت ہو آپ اہل بیت پر۔ اور جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور بشارت ملی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ کہا گیا اے ابراہیم یہ بحث چھوڑو، اب تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے۔ اور جب فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ غمگین ہوئے اور بولے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ اور ان کی قوم کے بدکاری پسند لوگ جھپٹے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ لوط نے کہا اے لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تمہیں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں اور تم خوب جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی طاقتور سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تو تمہارے رب کے فرستادے ہیں، یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی آفت آنا ہے جو اس قوم پر آئے گی۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے اس بستی کو یک قلم تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر سنگ گل کی بارش کی۔ اس کے بعد دیکھیں مدین والوں کا انجام کہ مدین کی طرف شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو پورا رکھو پورے عدل کے ساتھ، اور لوگوں کی چیزوں میں حق تلفی نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ پھرو۔ وہ بولے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے؟ یا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ شعیب کے سمجھانے پر وہ بولے کہ اے شعیب جو باتیں تم کہتے ہو ان کا بہت بڑا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تم کو اپنے درمیان ایک کمزور شخص پاتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ شعیب نے کہا کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور اس کو تو تم نے پسے پش ڈال رکھا ہے۔ میرا رب تمہاری ساری حرکتوں سے واقف ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو شعیب اور ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا گیا، اور ظالموں کو ایک کرخت آواز نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد فرعون کا انجام دیکھیں کہ فرعون اور اس کے اعیان کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا۔ فرعون کی قوم نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی۔ وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں لے جا اتارے گا، اور کیا ہی برا گھاٹ ہوگا جس پر وہ اتریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جزا اور سزا کے کچھ مناظر کہ قیامت کے دن کوئی اس کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس میں ان کے لیے چلانا اور گھگیانا ہوگا، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں رہیں گے اور ان کو وہ کچھ ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، عطاء غیر مجذوذ۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے روز کی ہولناکی سے بچا۔ یا اللہ ہمارے لیے آخرت کی نیک بختی کو مقدر فرما دے اور ہمیں آخرت کی بدبختی سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔